الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك غناك قبل فقرك صحتك قبل سقمك وحياتك قبل موتك وفراغك قبل شغلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی ایک آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ وہ آئندہ آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے. ہر شخص کو چاہیے ولتنظر نفس، ہر شخص کو الگ الگ. نفس میں جو تنوین ہے اس کا مطلب ہر ایک شخص کو الگ الگ اپنے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ آئندہ آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے. اسے کہتے ہیں فکر آخرت. انسان کو جب یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر مجھے اپنا حساب الگ دینا ہے اللہ کے سامنے، تو پہلی بات تو یہ کہ وہ دوسروں کی فکر چھوڑ دیتا ہے، دوسروں کی فکر چھوڑ دیتا ہے، اپنی فکر میں لگ جاتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ شریعت نے تو دوسروں کی فکر کا بھی حکم دیا ہے، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور دوسروں کو بھی. اس کا جواب یہ ہے کہ دوسروں کی فکر اگر کرتا بھی ہے تو اپنی فکر کے لیے کرتا ہے، کہ اگر میں نے دوسروں کی فکر نہیں کی تو مجھے یہ اس سوال میں فیل ہوں گا. تو دوسروں کی فکر بھی اپنی ہی وجہ سے کر رہا ہے. ہمارے ہاں دوسروں کی فکر اپنی وجہ سے نہیں بلکہ دوسرے کی فکر کے لیے کی جاتی ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ کو کمپنی نے، آپ کے باس نے کوئی کام آپ کے ذمہ لگایا اور کہا کہ یہ کام آپ کے ذمہ ہے اور آپ کے ساتھ جو دوسرے امپلائی ہیں ان کے ذمہ بھی ہے، تو ان کو اطلاع دینا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ فوری کوشش کریں گے کسی بھی طریقے سے اس تک اطلاع ہو جائے تاکہ میں بری ذمہ ہو جاؤں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تاکہ میں بری ذمہ ہو جاؤں. ایک دفعہ آپ نے اسے کال کر کے بتا دیا یا ویسے اطلاع دے دی، اب وہ کام کرے نہ کرے آپ بری ذمہ ہو جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جب مجھ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے ذمہ جو کام ہم نے لگایا تھا دوسرے کو اطلاع دینا، آپ نے وہ کام کیا کہ نہیں کیا، تو آپ بڑے آرام سے کہیں گے میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی لہذا میں بری ہوں. یہ آپ نے دوسرے کی فکر کی، دوسرے کو پیغام پہنچایا اپنے آپ کو، بولو بھائی، بچانے کے لیے. اور ایک یہ ہے کہ آپ کے ذمہ نہیں ہے لیکن آپ لٹھ لے کے پڑے ہوئے ہیں دوسرے کے پیچھے، تو اس کا مطلب آپ کو اپنی فکر سے زیادہ کس کی فکر ہے؟ بولو بھائی، دوسرے کی فکر.
ہمارے ہاں جو عام طور پر دوسروں کو نصیحتیں کی جاتی ہیں کہ آپ یہ غلطی چھوڑ دیں، یہ کر دیں، تو اپنی فکر کے لیے نہیں بلکہ بولو بھائی اس کی فکر کے لیے. اس کو جنت میں لے جانے کا شوق اپنے آپ سے بھی زیادہ ہے. یعنی دوسرے کو جنت میں لے جانے کا شوق خود جنت میں جانے سے بھی زیادہ. اتنا خود شوق نہیں ہے جنت میں جانے کا جتنا دوسرے کو لے جانے کا شوق ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اس کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. نام عنوان تبلیغ کا ہے، عنوان خیر خواہی کا ہے، مگر مقصد اپنی بھڑاس نکالنا، دوسرے کو ذلیل کرنا اور دوسرے کو بدنام کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ایسی خیر خواہانہ سوچ سے اللہ نے منع کیا ہے کہ یہ خیر خواہی نہیں. اس کی مثال میرا موضوع نہیں ہے، لیکن اب مثال آ گئی ہے تو دے دوں. جیسے ابھی جنید جمشید کا آپ نے سنا ہوگا. جن لوگوں کو صحابہ سے محبت نہیں ہے، سارا دن صحابہ کرام کے نقش قدم پہ، یعنی کسی صحابی کی کسی سنت کو اختیار نہیں کرتے، وہ جنید جمشید کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیبل کیا ہے؟ اصلاح معاشرہ. عنوان کیا ہے؟ اصلاح معاشرہ. کہ ہم معاشرے کو صحابہ کرام کا ادب سکھا رہے ہیں. حقیقت میں ادب نہیں سکھا رہے، اپنی ٹھڑک مٹا رہے ہیں. ٹھڑک کیا ہے؟ کہ کچھ نہ کچھ کرنا ہے، دینی طبقے کو پیچھے دھکیلنا ہے اور کسی بھی طریقے سے اظہار کرنا ہے اپنی رائے کا، یا ٹی وی میں آنا ہے، یا دھرنے میں نمایاں ہونا ہے. کیونکہ انسان کی زبان سے غلطی کا صدور یہ آج سے نہیں ہے، ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو، چھوٹی غلطی میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ صحابہ کی شان میں گستاخی کو میں چھوٹا سمجھتا ہوں، بلکہ یہ کہ جس شخص کے بارے میں یقین ہو کہ وہ گستاخ صحابہ کا مرتکب نہیں ہو سکتا، صحابہ کی گستاخی کا مرتکب نہیں ہو سکتا، اس کا اس فیلڈ سے تعلق ہی نہیں ہے، تو ایسے شخص کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل جائے تو شریعت کا حکم کیا ہے کہ اس لفظ کی تعویل کی جائے، اس کو پکڑ کے نہ بیٹھ جائیں. کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک آدمی کا یہ نظریہ نہیں ہے. اس کی مثال ایسے جیسے مائیں اپنے بچوں کو ڈانٹنے میں کیا کہتی ہیں کہ منہ توڑ دوں گی، اب باز نہیں آیا تو خدا کی قسم تیرا گلا دبا کے تجھے جان سے مار دوں گی. آپ وکیل تھے، فوراً ریکارڈ کیا کہ ماں اپنے بچے کو کیا کہہ رہی ہے. مائیں کہتی ہے نا تیرا گلا دبا دوں گی، زبان کاٹ دوں گی. آپ نے ریکارڈ کیا، تحریر لکھ کے اس پہ دستخط بھی کروا لیا. اس کے بعد پہلے نجی عدالت میں کیس کیا کہ اس ماں نے اپنے بیٹے کو قتل کی دھمکی دی ہے، اور قتل بھی معمولی نہیں، پہلے زبان کاٹے گی اس کے بعد ہاتھ توڑے گی، اس کے بعد گھٹنے پہ وار کرے گی. جو اس کے بعد اگر یہ بچ گیا، اول تو اتنی چیزوں کے بعد بچہ بچے گا کہاں، وہ بچ گیا تو پھر گلا دبا کے مارے گی. اذیت ناک موت، دہشت گردی کا کیس میں اندر کرا دیا اس کو. اور دلیل یہ کہ ماؤں کے اس قسم کے ڈائیلاگ پہ اگر نوٹس نہ لیا گیا تو آج ایک ماں نے دھمکی دی ہے، کل دوسری ماں بھی دھمکی دے گی. تو کیا یہ کوئی خیر خواہانہ کام ہوگا میرے بھائی؟ اور بہت سے لوگ دھرنا بھی دینا شروع کرتے ہیں، اخباروں میں بیان بھی، یہاں تک کہ وہ ماں پھر ٹی وی میں آ کے رو رو کے معافی مانگے، مجھ سے غلطی ہو گئی سمجھ میں آ گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی. جیسے جنید جمشید نے رو کے معافی مانگی، پھر وہ ماں معافی مانگے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے جو یہ کہا تھا کہ اپنے بچے کا گلا دبا دوں گی، یہ زبان سے خطا ہے، دل میں نیت نہیں تھی. تو میرے بھائی کیس تو اس ماں پہ بھی بن سکتا ہے، قتل کی دھمکی تو ہے نا، لیکن جج بھی اگر عقل مند ہوگا
لوگ بھی اگر سمجھدار ہوں گے تو کہیں گے ماں کی محبت اپنے بیٹے سے جو ہوتی ہے وہ ان لوگوں سے بھی زیادہ ہے جو اس ماں کے خلاف FIR کٹوا رہے ہیں۔ بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو ماں اپنے بچے کے بارے میں کہہ رہی تیرا گلا دبا کے مار دوں گی، تو یہ جو تیسرا اس بچے کی سائیڈ لے رہا ہے نا، اس بچے کا وکیل بن کے اس بچے کے خلاف کیس کرا رہا ہے اور یہ شو کر رہا ہے کہ مجھے اس بچے سے محبت اس کی ماں سے بھی زیادہ ہے، یہ اس دعوے میں جھوٹا ہے، کیونکہ وہ ماں ہے، اس نے جنا ہے۔ وہ صرف زبان کاٹنے کی دھمکیاں دے گی، زبان کاٹنا تو دور کی بات، کوئی اس بچے کی طرف ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھے تو پھر دھمکی نہیں دے گی، واقعی اس کی زبان کاٹ دے گی، اس کی آنکھ پھوڑ دے گی وہ۔ تو جنید جمشید کو اگر صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہوتی تو وہ گلوکاری چھوڑتا ہے میرے بھائی، اسٹیج پہ ناچنا چھوڑتا وہ؟ عین جوانی کے دور میں جب انسان کی عیاشیوں کی عمر ہوتی ہے، جس وقت دنیا اس کو بہت رنگین نظر آتی ہے، کسی شاعر نے کیا کہا ہے، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں گناہوں سے بچنا کس کا کام ہے؟ پیغمبروں کا کام ہے۔ تو کیا صحابہ کرام، امی عائشہ اور نبی کی محبت کے بغیر یہ ممکن ہے کہ انسان ان گناہوں کو چھوڑ دے اور ان کے نقش قدم پہ چلے؟ تو ایک شخص کے بارے میں اطمینان ہے، یقین ہے کہ وہ صحابہ کی محبت ہی کی بنیاد پر دین پر آیا ہے، تو اس کے بارے میں ایک زبان سے ایک ایسا لفظ جس میں اس کی نیت بھی نہیں ہے، اس کو پکڑ کے پوری قوم بیٹھ گئی اور انٹرنیٹ پر ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوا ہے، صرف اسی کے خلاف نہیں، جو اس کی حمایت میں بولے گا اس کے خلاف بھی۔ میرا 1 منٹ کا کلپ انٹرنیٹ پہ شائع ہوا ہے تو مجھے بھی ماشاءاللہ گالیاں موصول ہونا شروع، یہ بھی ویسے ہی ہے، گستاخ صحابہ۔ تو ہماری پوری قوم جو ہے نا، اللہ ماشاءاللہ چند لوگوں کے سوا، وہ جذباتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ کیا ہے؟ جذباتی، سینس لیس جسے کہتے ہیں، اور اس میں دیندار طبقے سب سے آگے ہیں، سوائے آپ لوگوں کے جو بیان سن رہے ہیں، کیونکہ میں آپ لوگوں کو بھگانا نہیں چاہتا اپنے مجمع سے، تھوڑے سے لوگ تو آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا وہ لوگ جو انٹرنیٹ پہ سنیں گے ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں۔ جو بھی سنے گا نا، جب بھی سنے گا، وہ اس میں داخل نہیں ہے، بس یہ سمجھ لیں۔ تو ہمارا جو دیندار طبقہ ہے وہ تھوڑا سا اس میں جذباتیت کا عنصر زیادہ۔ تو میں نے یہ منگل کو بھی بیان کیا تھا، اس میں تھوڑا سا چل پڑی یہ بات تو تھوڑا سا اس کو دہرا دوں، تھوڑا سا دہراؤں گا تاکہ میں جو اصل موضوع میرا یہ نہیں ہے اس موضوع کی طرف پھر میں چلوں۔ مثال دی تھی قرآن مجید میں، یہ آیت نازل ہوئی، انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، فرمایا تم اور تم جن کی عبادت کرتے ہو، جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو، یہ سارے جہنم کا ایندھن ہے۔ اللہ نے مشرکین سے کیا فرمایا کہ تم اور تمہارے یہ جھوٹے معبود، یہ بھی تمہارے ساتھ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ اس پہ جو فتنہ پرست لوگ تھے نا، انہوں نے ایک دم شور مچایا کہ اچھا جھوٹے معبودوں میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی داخل ہیں، عیسائی ان کی بھی تو عبادت کرتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ ابن مریم کی عبادت کرتے ہیں نہیں کرتے؟ تو جھوٹے معبودوں میں تو وہ بھی ہیں۔ یہودیوں کا ایک فرقہ ایسا تھا جو حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی معاذ اللہ جہنم میں۔ اسی طرح جن بزرگان دین کی پہلے عبادت ہوئی ہے جو نیک تھے، مگر ان بزرگوں کے بت بنا کے لوگوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا، تو اس کا مطلب وہ بزرگ بھی، اور ایسا شور مچانے لگے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھی معاذ اللہ نقل کفر، میرے خلاف نہ کہیں کیس ہو جائے اس لیے اتنے نقل کفر نباشت، معاذ اللہ عیسیٰ ابن مریم کو بھی جہنمی قرار دے دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو قرآن مجید نے جو اس کا جواب دیا نا، اس اشکال کا جواب، وہ جواب سنیے، ایک قاعدہ کلیہ ہے، ضابطہ ہے، ہمیشہ کے لیے کام آئے گا۔ قرآن نے جو اس کا جواب دیا وہ یہ کہ ما ضربوہ لک الا جدلا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی نے یہ اعتراضات سنے تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے. تو اللہ نے آپ کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ضربوہ لک الا جدلا، کہ انہوں نے جو عیسیٰ ابن مریم کی مثال دی ہے نا اور قرآن کی آیت پہ اعتراض کیا ہے، تو اس اعتراض کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کو واقعتاً کوئی دل میں اشکال پیدا ہوا ہو، بلکہ ان کا مقصد سوائے جھگڑا فساد کے کچھ بھی نہیں. ایک موقع چاہیے فتنہ پرست آدمی کو. ان ہوا الا عبد انعمناہ علیہ، حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ بات پہلے سے معلوم ہے کہ وہ ہمارے انعام یافتہ بندوں میں سے ہیں. سورہ مریم ہے ان کے بارے میں اور قرآن میں بے شمار آیتیں ہیں. تو قرآن نے ان کی پوزیشن کو بالکل پہلے سے واضح کر دیا ہے. اب ان کے بارے میں تو دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو یقیناً جنتی ہیں. ان کے بارے میں یہ شبہ کرنا یہ اسلام سے انسان کو خارج کر دے گا. لہذا ہم نے جو یہ کہا کہ اے مشرکو تمہارے معبود اور تم سب جہنمی ہو، تو ان معبود میں عیسیٰ ابن مریم خود بخود مستثنا ہے. اس سے ان کے استثناء کی، ان کو اس سے خارج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو چیز بالکل بدیہی ہوتی ہے اس کے صراحتاً تذکرے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کی مثال، آپ بیمار تھے، حکیم کے پاس یا ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر ذرا پرہیز کم بتاتے ہیں، حکیم ذرا پرہیز زیادہ بتاتے ہیں. حکیم صاحب کے پاس گئے تو حکیم صاحب نے کہا کہ بھئی آپ کو کھانسی ہے، آپ چاول سے بھی پرہیز کریں، آپ اور تلی ہوئی چیزوں سے بھی پرہیز کریں، اور یہ بھی کریں وہ بھی کریں وغیرہ وغیرہ، ایک لسٹ بتا دی. ڈاکٹر کے پاس آپ گئے، آپ نے کہا بھئی یہ چیزوں سے پرہیز بڑا مشکل ہو رہا ہے میرے لیے، ڈاکٹر سے علاج کراتا ہوں. ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ آگمنٹن 500 mg کی 3 ٹیبلٹ دن میں کھا لیں. ڈاکٹر صاحب پرہیز کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو پتا ہے ایسی پاورفل دوا دی ہے کہ وہ چاول اور یہ چھوٹی موٹی چیزوں کو یہ خود ہی غائب کر دے گی، ان کے اثرات کو خود ہی ختم کر دے گی. ڈاکٹروں کی دوائیں عام طور پہ ذرا تیز ہوتی ہیں تو پرہیز ہلکے ہوتے ہیں. حکیموں کی دوائیں کیا ہوتی ہیں، یہی سونف وونف اسی قسم کے وہ صفوف رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس پہ پھر وہ لیول لگایا ہوا ہوتا ہے. کہ ایک دفعہ میرا پیٹ بہت سخت خراب ہو گیا، بہت ہی زیادہ، کسی بھی دوا سے فائدہ نہیں ہو رہا. تو ہمارے جامعہ میں دارالفتہ میں طالب علم تھا اس وقت، ایک حکیم تھے، انہوں نے ایک صفوف دیا، کہا بڑا قیمتی صفوف ہے، کھا لیں. میں نے کھایا تو پیٹ صحیح ہو گیا، بڑا فائدہ ہوا. میں نے کہا یہ تو بڑا زبردست صفوف ہے. میں نے کہا یہ ہے کیا؟ انہوں نے کہا بھئی یہ چھوڑو ہے کیا، بہت قیمتی ہے. بہت اصرار کے تو پتہ چلا، کہتے ہیں انار کا چھلکا سکھا کے اس کو کوٹا ہوا ہے. انہوں نے کہا اگر پہلے بتا دیتا نا کہ انار کا چھلکا ہے تو فائدہ نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں یہ تو میں بھی کر لوں، یہ تو میں بھی کر لوں. تو اس لیے وہ ایک نفسیاتی وہ کرنے کے لیے بعض دفعہ یہ دیسی ٹوٹکوں سے بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. تو لیکن وہ حکیم اگر بتا دینا کہ یہ سونف پیس کے رکھی ہوئی ہے میں نے، تو آپ کہیں گے سونف کے لیے مجھے آپ کے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی، میں گھر میں نہ کھا لیتا. تو جس دوا کے بارے میں انسان کا یہ ذہن بن جائے کہ یہ بیکار ہے تو اس دوا سے فائدہ نہیں ہوتا، انسان کو نفسیاتی اثر ہوتا ہے اس کا. تو ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب پرہیز، اس نے کہا کسی چیز سے پرہیز کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کہا ڈاکٹر کے الفاظ پہ غور کرو، کسی قسم کی کسی بھی چیز سے پرہیز کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے گھر آ کے ڈیٹول بھی کھانا شروع کر دیا، سمجھ آ رہی ہے بات؟ بلیچ پینا شروع کر دیا، کھانے میں بیگم سے کہا بلیچ ملاؤ، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کسی بھی قسم کی کسی بھی چیز سے پرہیز کی ضرورت. بولو بھائی. اب جب آنتیں گلنا شروع ہو گئیں، اب آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، ڈاکٹر سے کہا گیا کہ یہ بلیچ پی رہے ہیں، گٹکے کھا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر کہا بھائی یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو ڈاکٹر صاحب آپ نے خود ہی کہا تھا کہ کسی بھی چیز سے کسی قسم کے پرہیز کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر کہے گا کمبخت، میری مراد وہ چیزیں جو عام طور پہ کھائی جاتی ہیں، جو عام طور پر جن کو بد پرہیزی سمجھا جاتا ہے،
کھانسی میں چاول کو بد پرہیزی سمجھا جاتا ہے، کھانسی میں ٹھنڈے پانی کو بد پرہیزی. تو میری مراد وہ چیزیں جو عام طور پر جن کو حکیم لوگ کہتے ہیں یا جو عام طور پر احتیاطیں کی جاتی ہیں، تو ان احتیاطوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں کہ سنکھیا کھانا شروع کر دو، سگریٹ پینا شروع کر دو، گٹکے اور مین پوری کھانا شروع کر دو، یہ میری مراد نہیں ہے. آپ نے فوراً ڈاکٹر کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی اور آپ نے کہا اگر اس ڈاکٹر کو لگام نہیں دی گئی، یہ سب لوگوں کو اسی طرح ڈیٹول پلواتا رہے گا، بلیچ پلواتا رہے گا. اور امت کی خیر خواہی کے جذبے سے آپ نے ایک کال بلائی، ہڑتال کی، ڈاکٹروں کے خلاف احتجاج شروع کر دیا. تو کیا آپ امت کے خیر خواہ کہلائیں گے؟ آپ کے یا تو دماغ میں کوئی خلل ہے، یا یہ کہ آپ کا مقصد کیا ہے، مشرکین مکہ کی طرح فساد پھیلانا، کہ دین کی دعوت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دعوت کو لے کے چلے تھے، اس دعوت کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنا ہے، اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے وہ کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین مکہ نے جو اعتراض کیا، اس اعتراض کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو روکنا. تو جنید جمشید پر بھی جو آج کل اعتراضات ہو رہے ہیں نا، اس کا مقصد یہ کہ یہ جو گلوکار اور فنکار لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں، ان کا راستہ بھی رک جائے. کیوں رکے گا؟ لوگ کہیں گے نا کہ پہلے گاتے تھے، کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا تھا، کچھ بھی بول دو، کوئی اشکال نہیں، کوئی اعتراض نہیں. اب ذرا مولویوں کا روپ اختیار کر لیا تو مولوی ہی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں تمہاری پکڑ کے. مولوی ہی جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیوں کر دیا، ایسا کیوں کر دیا. اور آئندہ بھی بیچارہ بیان دیتے ہوئے 100 دفعہ سوچے گا. جب انسان پر ایسا خوف بیٹھ جائے تو وہ بیان کرنے کا تو پھر نہیں رہتا. آئندہ تو کوئی لفظ بولتے ہوئے 100 دفعہ سوچے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو میرے بھائی ایسے نہیں ہوتا حساب کتاب. تو اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ ما ضربوہ لک الا جدلا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آپ کے سامنے جو عیسیٰ ابن مریم کی مثال دی وہ سوائے فتنہ اور فساد کے کوئی نیت نہیں تھی. اور آگے ایک تسلی بھی دے دی، بل ہم قوم خصیمون، یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو. کیا مطلب؟ یہ آئندہ بھی ایسا کرتے رہیں گے، آئندہ بھی ایسا کرتے رہیں گے. تو مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے کام میں لگے رہیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. تو میرے بھائی ہمیں شکایت فتنہ پرستوں سے نہیں ہے، مخالف پارٹیوں سے نہیں ہے، ان کا تو کام ہے. لیکن کم از کم اپنے لوگ تو مخالفت نہ کریں. آپ کو ایک بی بی سی کی خبر بتاؤں، وہ ویڈیو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی اور کل دیکھی ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مذہبی طبقے کی جذباتیت جو ہے نا مذہبی لوگوں میں، اس جذباتیت کے نقصانات کیا ہو رہے ہیں دنیا میں. ہندوستان کی ویڈیو بی بی سی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ ایک جو انڈیا کا جو نیوز، وہ جو خبریں پڑھنے والا ہے نا، اسے کیا کہتے ہیں؟ اینکر تو میرا خیال ہے وہ جو گپ شپ نیوز کاسٹر، وہ خبر پڑھ رہا ہے، خبرنامہ سنا رہا ہے ہندی زبان میں. ہے اردو ہی، لیکن الٹے سیدھے کچھ الفاظ شامل کر کے اردو کا بھولیا بگاڑ رہے ہیں. اردو اتنی شائستہ زبان، اتنی خوبصورت زبان، انڈیا والوں نے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے. حالانکہ اردو صرف مسلمانوں کی نہیں تھی، ہندوؤں کی بھی زبان تھی. کتنا اچھا شعر شاعر نے کہا ہے نا، تیرے لہجے کی سختی کو میں الفت سے بدل دیتا، میرے بس میں اگر ہوتا تجھے اردو سکھا دیتا. یہ بھی انڈیا ہی کے شاعر نے کہا ہے کہ اتنی پیاری زبان ہے. لیکن ہندوؤں نے، چونکہ پاکستان کی قومی زبان اردو بن گئی، اس پاکستان سے عصبیت اور مسلمانوں سے تعصب کی بنیاد پر ہندوؤں کی جو اپنی مادری زبان تھی وہ بھی اردو تھی، اس کا بیڑا غرق کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اس میں سنسکرت کے الفاظ، عربی اور فارسی کے خوبصورت الفاظ نکال کے سنسکرت کے اور پتہ نہیں کون سے وہ الفاظ، وہ ٹیوب لائٹ کو کہتے ہیں چمک ڈنڈا، آئی بات سامنے. اب وہ جو ڈاک خانہ، وہ جو ہوتا ہے جس میں ڈاک خانہ، کتنا اچھا لفظ ہے اردو کا لفظ ڈاک خانہ، اس کو پتر گھسیڑ اس طرح کا کچھ کر دیا. دہشت گرد کتنا اچھا لفظ ہے، اگرچہ دہشت گرد خود اچھے نہیں ہیں، لیکن لفظ جو ہے نا دہشت گردی، ایک دم دہشت آتی ہے اس میں لفظ سن کے. دہشت گردی، اتنگ وادی اچھا والا لفظ ہے دہشت گردی، چونکہ وہ اردو کا ہے.
بلکہ اردو کا بھی نہیں، اردو کا تو ہے ہی نہیں، دہشت کا لفظ تو عربی سے آیا ہے، تو چونکہ یہ عربی سے آیا نا تو یہ اس کو نکال کے سنسکرت کا لفظ یا کسی اور زبان کا لفظ گھسیڑ دیا اس میں. گھسیڑنے کو ہی دیکھ لو، اردو میں جو اصل اردو ہے داخل کر دیا. داخل کا لفظ کتنا اچھا ہے، لیکن ہندوستان والے داخل کا لفظ نہیں گھسیڑنے کا لفظ استعمال کریں گے. گھسیڑ میں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چیز گھس نہ رہی ہو. دروازہ چھوٹا ہے، بندہ اندر جا نہیں سکتا، آپ نے الٹا کیا اس کو اور دھکا دے دے کے گھسیڑ رہے ہیں. تو ایسے ہی اردو اتنی خوبصورت زبان ہے، وہ اس قسم کے غیر شائستہ الفاظ کو قبول نہیں کرتی، مگر ہندو کیا کر رہے ہیں کہ غیر شائستہ الفاظ اردو زبان میں باقاعدہ داخل نہیں کر رہے، کیونکہ داخل کریں گے تو اردو ایکسپٹ نہیں کرے گی، اسے قبول نہیں کرے گی، واپس پھینک دیتی ہے. باقاعدہ گھسیڑ رہے ہیں. یہ گھسیڑنے کا لفظ بھی وہی ہے. اردو میں جو شائستہ اردو میں کیا استعمال ہوتا ہے، داخل کرنا. تو میری ہندوستان والوں سے گزارش ہے، ویسے تو یہ پتہ نہیں وہ بیان سنیں گے یا نہیں سنیں گے، اگر کوئی ہندو بھی سن رہا ہو میرا بیان یا کبھی سن لے مستقبل میں، تو ایک گزارش کروں گا کہ میرے بھائی اردو صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، ہندوستان کی ہندوؤں کی بھی یہی زبان ہے. دہلی کی زبان اردو ہے یا نہیں، چاہے اس میں ہندو رہے یا مسلم رہے. لکھنؤ کی زبان اردو ہے یا نہیں، چاہے اس میں ہندو رہے یا مسلم رہے. تو لکھنؤ کی تو مشہور ہے، اتنی شائستہ زبان ہے اردو، اس میں بھی جو ہندو ہیں وہ بھی الفاظ دوسرے گھسیڑ کے اس کا بیڑا غرق کر دیا اس کا. تو اس لیے اس زبان کی حفاظت کریں. یہ اس وقت ہمارے ایک شاگرد ہیں پنجاب میں یونیورسٹی میں، جو بین الاقوامی زبانوں پہ ان کی ریسرچ ہے، ان کا شعبہ یہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اردو کو بین الاقوامی زبانوں میں شامل تو نہیں کیا، لیکن گورے یہ مانتے ہیں کہ یہ زبان بھی دنیا کی بڑی زبانوں میں سے ایک ہے. شامل کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اس زبان میں دوسری زبانوں کا آمیزہ بہت ہے، اور اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، ہندی اور اردو، یعنی نام کے لحاظ سے، حقیقت کے لحاظ سے نہیں. تو بین الاقوامی سطح پر ہندی کو الگ زبان کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اردو کو الگ زبان. اس وجہ سے ٹوٹ گئی ہے، لیکن حقیقت میں ہندی اور اردو الگ الگ زبانیں نہیں ہے، نام کا فرق ہے، تعصب عصبیت کی بنیاد پر. اگر یہ نام کا فرق مٹا دیا جائے تو اردو بھی اس وقت بین الاقوامی زبانوں میں سے ایک زبان ہے، بڑی زبانوں میں سے. اس لیے کہ یورپ میں جتنے بر صغیر کے لوگ ملتے ہیں آپس میں، بنگلہ دیش کے، ہندوستان کے اور پاکستان کے، یہ بہت بڑی آبادی ہے، چائنا سے بھی بڑی آبادی بن جاتی ہے. یہ بھائی 18-20 کروڑ تو صرف پاکستان ہے، اور انڈیا کے کتنے ہیں؟ تقریباً کروڑ تک پہنچ رہے ہیں، وہ بھی 1 ارب تک تقریباً پہنچ رہے ہیں، اور بنگلہ دیش کو بھی ملا لو. تو یہ اتنی بڑی دنیا کی آبادی ہے، اور پھر اس کا ریشو بھی زیادہ ہے بڑھنے کا، یعنی مستقبل میں اور زیادہ بڑی ہوگی، باقی قوموں کا ریشو کم ہے. تو اردو کی ایک خاصیت تو یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی آبادی پوری دنیا میں جب ٹریول کرتی ہے، سفر کرتی ہے، تو ان کے آپس میں رابطے کے لیے کون سی زبان کام دیتی ہے؟ بولو بھائی، اردو. دبئی میں، سعودی عرب میں ہم نے حج کے دوران دیکھا کہ وہ لوگ اردو زبان سے بڑی نفرت کرتے ہیں. عرب بھی انگریزی سے محبت کرتے ہیں. وہ آپ جا کے ایئرپورٹ پہ انگلش بولو، آپ کو چائے بھی پلائیں گے اور زمزم بھی پلائیں گے. اردو بولو تو دھکے دے دے کے چل یہاں سے، مسلمان آ گیا کہیں، کم وقت کہیں کا. اتنی عصبیت. سائن بورڈ سعودی عرب میں اردو میں زیادہ نہیں ہے، حالانکہ حاجیوں میں سب سے بڑی تعداد اردو اسپیکنگ کی ہوتی ہے، مگر عصبیت، کیونکہ مسلمانوں سے نفرت. مسلمانوں سے مراد یہ تیسری دنیا کے لوگ ہیں نا، پاکستانی، انڈین. چونکہ وہ امریکہ سے آ جائے کوئی، پھر تو وہ ان کے سر کا تاج ہے. تو سائن بورڈ انگلش میں ہیں، اردو میں کم ہیں مگر کم ہیں، جتنے ہونے چاہیے اتنے نہیں. لیکن کمال کی بات یہ کہ شرطوں کو جتنے وہاں پہ عملہ ہے اس کو اردو کے موٹے موٹے الفاظ سب کو آتے ہیں، کیونکہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. اردو بولنے والے اتنے زیادہ حج کرتے ہیں کہ وہ شرطوں کو ان کے ساتھ رہ کے بہت سارے اردو کے الفاظ آ گئے. ترکی کے نہیں آتے، بنگالی زبان کے نہیں آتے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے. اور جو مسلمانوں کی زبان ہے، ملیشیا کے ایک لفظ نہیں آئے گا ان کو ملیشین کا، لیکن اردو کے آتے ہیں. ایک شرطا، ہم جب جا رہے ہیں سفر کرتے ہوئے، عربی پولیس والا کھڑا ہوا تھا، تو آیا
حالانکہ ہمارے ساتھ سارے عربی بیٹھے ہوئے ہیں, ایک دو اردو بیٹھے ہوں گے جو میں تھا اور ایک آدھ اور, باقی سارے عرب بیٹھے ہوئے, لیکن اس کو اردو بولنے کی عادت شرطوں کو اتنی پڑ گئی ہے, وہ دیکھتے ہی کہنے لگا وہ سامنے. وہ کیا کہہ رہا ہے, عربی کیا کہہ رہا ہے, وہ سامنے. ابھی نربوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا, وہ کہہ رہا ہے اینا اینا الطریق, راستہ کدھر ہے, عربی میں پوچھ رہا ہے, مگر وہ شرطا جواب کیا دے رہا ہے, وہ سامنے. ہمیں ہنسی آ رہی ہے کہ ابھی اس کا سوال تو بھائی تو غور سے سن لے, یہ عربی میں تجھ سے سوال پوچھ رہا ہے, تو جواب کس میں دے رہا ہے, کیونکہ اس کی زبان اتنی چل پڑی ہوتی ہے نا, وہ سامنے, سامنے کا لفظ, ہٹو, شلو. ہمارے حضرت جب دکان پہ جاتے تھے سعودی عرب میں, کسی کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے نا, تو عربوں میں ایک خاصیت ہے, ان کی طبیعت میں استغنا ہے, غنا اللہ نے دی ہے, کوالٹی ہے ان کی ایک. تو ہمارے ہاں تو ہوتا ہے نا کہ دکاندار, کوئی کسٹمر جا رہا ہو تو دکاندار اس کو بلا کے زبردستی بٹھا کے چائے بھی پلائے گا, خرید لے تو کسی طریقے سے. وہ دکان کھول کے بیٹھتے ہیں, خریدنا ہے خریدو, روزی دینے والا کون ہے, اللہ ہے, نہیں خریدنا تو پتلی گلی سے نکلو یہاں سے. تو حضرت فرماتے تھے کہ اب تو پاکستانیوں نے وہاں کے کاروبار بہت سنبھال لیے, پاکستانی بھی اسی طرح دکانوں میں ایسے ہی بلا بلا کے نا, باجی, صوفی صاحب, دور دور سے بلا بلا کے. جب عرب زیادہ تھے دکانوں پہ تو ہوتا یہ تھا کہ آپ گئے, آپ کو ایک چیز پسند آ رہی ہے, آپ نے کہا بھائی یہ گھڑی ذرا نکال کے دکھا دو. اس نے کہا نہیں بھائی دیکھ لو یہیں سے, شیشے کے اندر سے ہی دیکھ لو. قیمت کیا ہے جی, اتنی ریال, کچھ کم ہو جائے گی. تو اتنے زیادہ سوالات وہ افورڈ نہیں کر سکتے, ان میں قوت برداشت بہت کم. تو فوراً کہتے ہیں چلو. چے تو زبان میں ہے نہیں نا, چے کا لفظ, تو چلو کو کیا کہتے ہیں, چلو. تو حضرت کو یہ لفظ بہت اچھا لگتا تھا, فرماتے وہ عربی جب دیکھتے ہیں نا کسی پاکستانی کو تو کیا کہتے ہیں, چلو, چلو یہاں سے, جاؤ یہاں سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اردو زبان اس وقت دنیا کی بڑی زبانوں میں سے ایک زبان ہے, اور اردو ادب, شعر و شاعری, مضمون نگاری, اردو ادب دنیا کا مانا ہوا ادب ہے. اتنی ادبی زبان دنیا میں شاید اردو کے ٹکر کی ایک عربی ہو یا کچھ فارسی ہو. اس کی بہترین دلیل کہ آپ نے کبھی انگلش میں مشاعرے سنے ہے بھائی, انگریزوں کا مشاعرہ ہو رہا ہے اسٹیج پہ انگلش میں, اور داد دینے والے کلنٹن کے چھوٹے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے ایک شعر پڑھا, ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ آئی ونڈر وٹ یو آر. لوگوں نے کہا واہ واہ واہ, واٹا. شعر کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں انگلش میں, واٹا جی, پوئٹ. بہرحال ہو, واہ سبحان اللہ. انگلش کی اپنی خصوصیات ہیں, اس کا میں منکر نہیں ہوں, لیکن ہر زبان کی اپنی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں, کوالٹی ہوتی ہے جو دوسری زبان میں نہیں ہوتی. عربی زبان کی جو ایک خصوصیت ہے, اس میں بلاغت بے پناہ ہے, ایک ایک چیز کے درجنوں نام ہیں, یہ کوالٹی کسی اور زبان میں نہیں ہے. تو اسی طرح اردو کی ایک خاصیت ہے, ادبی زبان ہے, اس میں شائستگی بہت ہے, ادب و آداب بہت ہیں. اس کی شعر و شاعری, اس کے مشاعرے جو ہوتے ہیں, یہاں تو ختم ہو گئے, ہندوستان میں آج بھی ہو رہے ہیں مشاعرے, یہاں تو ہر چیز ہی ختم ہو رہی ہے نا, تو یہاں تو حکومت کسی چیز کو سپورٹ ہی نہیں کرتی نا. تو اس کے جو مشاعرے ہیں, یہ جو شاعر گزرے ہیں اردو زبان میں, بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں اور آج بھی موجود ہیں, ان کے کلام میں بڑی تاثیر ہے, اس میں لذت ہے بہت زیادہ. میں پہلے بھی ایک مثال دی تھی, آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. اردو میں ادب بہت ہے. مثال کے طور پر آپ نے کسی بڑے سے بات کرنی ہے انگلش میں, تو اس کے لیے آپ کیا لفظ استعمال کریں گے, یو بولیں گے نا, یو آر گوئنگ, یو آر ٹیکنگ فوڈ. ابا کو بھی ایسے ہی بات کریں گے. اردو میں کیسے کہیں گے, سب سے تو کا لفظ سب سے پہلے, تو کھا, یا کسی کو یہاں سے بھیجنا ہے, تو جا. یہ لفظ بتاتا ہے کہ سامنے والے کی کتنی عزت ہے آپ کے دل میں. تو جا. تھوڑا سا عزت دینا چاہتے ہیں تو کیا لفظ بولیں گے, تم جاؤ. یہی بولیں گے نا, تم یہاں سے جاؤ. مزید عزت دینا چاہیں گے, آپ جاؤ, آپ یہاں سے جاؤ. مزید عزت دینا چاہیں گے تو کیا کہیں گے, ہے بھائی, آپ یہاں سے جائیے. اور مزید آپ تشریف لے جائیے.
آپ دفع ہو جائیے. ٹھیک ہے, آپ یہاں سے تشریف لے جائیے. یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے, یہ ایک مثال. اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں. میں ایک دلچسپ اپنا واقعہ بھی آپ کو پہلے سنا چکا ہوں, ایک اور دفعہ سن لیں, مزہ آئے گا انشاءاللہ. اس سے اردو کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. یہ اردو کی اہمیت میں اس لیے بھی بیان کر رہا ہوں, اس کی ایک اور لاجک بیان کروں گا. اصل وجہ ہے, ایک دفعہ ایک بہاری فیملی تھی, ان کے گھر میرا جانا ہوا. کچھ جھگڑا چل رہا تھا آپس میں وراثت کا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب مجھے تجربے نہیں تھے. اب میں کسی کے گھر میں نہیں آتا, کیونکہ انسان کے خود پٹنے کا اندیشہ بہت ہوتا ہے اس میں. معاملہ وراثت کا, وہ مولوی صاحب کو کوٹ کے رکھ دیں گے, تو ان کے حق میں فیصلہ کیوں کر رہا ہے. تو جس نے جو فیصلہ کروانا ہے ادھر آ جائے, مسجد میں ادھر بیٹھ جائے, ایڈریس گوگل پہ سرچ کرے, مل جائے گا ایڈریس. تو میں جب گیا تو میاں بیوی میں جو جھگڑا ہو رہا تھا وہ بتاتا ہوں آپ کو. شوہر ابھی یعنی مرے نہیں ہیں, لیکن پہلے سے ہی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ کس کا کیا ہوگا. مجھے لگ رہا تھا اسی جھگڑے میں کہیں کوئی مر نہ جائے. تو خیر میاں صاحب کچھ بات سمجھا رہے ہیں مجھے, بیگم درمیان میں بول پڑتی. اب میاں کچھ بتا رہا ہے کہ بھئی ایسے ہے, اتنے لاکھ یہ ہے, اتنے وہاں ہیں. بیوی درمیان میں بول پڑتی. تو وہ کہتے ان کو غصے میں, ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ خاموش ہو جائیے. کتنا اچھا لفظ ہے, اس سے انسان کے خاندانی ہونے کا پتہ چلتا ہے. اور جاہل آدمی ہوتا اٹھا کے گلاس مارتا اور تو منہ بڑھ جا کیا لفظ کہتا, واللہ عالم, دفع ہو جائیں. آج تو وہ پڑھے لکھے تھے, کیا کہہ رہے ہیں, خالص اردو اسپیکنگ, کیا کہہ رہے ہیں, ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ خاموش ہو جائیے. یہ بڑا اچھا لگا, ماشاء اللہ کیا آداب ہیں. پھر وہ کہیں تو خواتین کو خاموش کرنا, آپ کو پتا ہے کہ اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے, کسی خاتون کو خاموش کرنا مشکل کام ہے. پھر وہ بول پڑی, شوہر کو بات مکمل ہی نہیں کرنے دے رہی. وہ شوہر کہہ رہا ہے کہ بھائی میری بات پوری سن لو, پھر آپ کی پوری تقریر بھی مولوی صاحب سن لیں گے, پہلے مجھے تو بولنے دو. لیکن یہ بولتی اور درمیان میں. تو پھر یہ شروع ہوئے تقریر. ہاں تو میں مفتی صاحب بتا رہا تھا ایکچولی ایسا ہے کہ میرے کچھ سرمایہ وہاں ہے, کچھ یوں ہے, ایک بیٹے میں اتنا قرض ہے. پھر وہ درمیان میں بول پڑتی, کہتے ہیں ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ خاموش ہو جائیے. اب لہجہ تھوڑا سا سخت. پھر جب تیسری دفعہ بولی تو کہہ رہے ہیں ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ دفع ہو جائیے. میں نے کہا واہ, کسی کو دفع کرنے کا اسٹائل بھی کتنا خوبصورت. اتنی میرا دل چاہ رہا تھا یہ لڑیں. وہی اتنی اچھی زبان میں. اصل اردو تو یہ ہے, اصل اردو تو یہ ہے, ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے دفع ہو جائیے. تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ لڑیں, لیکن وہ لڑے نہیں, پھر زیادہ نہیں لڑائی. تو وہ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی. تو ایک تو اس وجہ سے کہ اس زبان میں شائستگی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اسلام کی, عربی کے بعد اسلام کی سب سے بڑی زبان اس وقت اردو ہے. اسلام کی عربی کے بعد. سمجھ میں آ رہی ہے بات. یعنی آپس میں رابطے کے لیے عربی زبان کے بعد تبلیغ کا کام, دین کی تبلیغ, دین کی اشاعت تحریر کی شکل میں ہو, زبان کی شکل میں ہو, وہ سب سے زیادہ کس زبان میں ہے؟ بولو بھائی, اردو میں. اس لیے ہمارے مذہب کی حفاظت بہت حد تک اردو زبان کی حفاظت پر موقوف ہو چکی ہے. 100% نہیں کہہ رہا, اصل تو عربی زبان ہے, اس کا تو کوئی مقابل ہو ہی نہیں سکتا, لیکن سب تو عربی نہیں بولتے. تو عربی زبان کے بعد اسلام کی سب سے بڑی زبان کون سی بن چکی ہے؟ بولو بھائی, اردو. پوری دنیا میں. انڈونیشیا بہت بڑا ملک ہے مگر محدود ہے, ایک جگہ پر ہے, جبکہ انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش کو ملایا جائے اور یہ پوری دنیا میں جب سفر کرتے ہیں, علماء کی زبان, تبلیغی جماعت کو آپ دیکھ لیں. اور یہ بھی یاد رکھیے اردو زبان کے پھیلانے میں تبلیغی جماعت کا بھی بہت بڑا کردار ہے, بہت بڑا کردار ہے. تو اس لیے میرے بھائی یہ جو زبان ہے, اس کے ہمارے علماء نے آج سے 100 سال پہلے فتویٰ دیا تھا, بعض علماء نے, کہ اردو زبان کی حفاظت فرض کفایہ ہے. آج سے 100 سال پہلے ہمارے بعض اکابر نے فتویٰ دیا تھا کہ اردو زبان کی حفاظت فرض کفایہ ہے. اس لیے کہ اس میں دینی مواد اتنا جمع ہو گیا ہے,
تحقیقی مقالے علماء کے کہ وہ سب سارا سرمایہ ضائع ہو جائے گا اگر اردو زبان ضائع ہو جاتی ہے. اور ہمارے یہ بھی یاد رکھیں کسی بھی زبان کو جب کچھ چند سو سال گزر جائیں تو اس زبان کے ضائع ہونے کا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے آگے نسلوں کا ماضی سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ زبان اگر ختم ہو گئی تو آئندہ آنے والی نسلوں کو انگلش آئے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ انہیں کیا پتا چلے گا کہ ہمارے اکابر کیا تھے اور ہماری ہسٹری کیا تھی؟ وہ تو بس شیکسپیئر ہی کے مقولے پڑھیں گے اور انہی فلاسفروں کو جانیں گے, باقی تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کیا. سارا کلچر تبدیل ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ اپنے بچوں کو انگلش ضرور سکھائیں, مجھ سے منع نہیں کرتے. آج کل تو علماء بھی سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو انگلش, وقت کی ضرورت ہے, لیکن آپ ان کو اردو بھی ساتھ ساتھ سکھائیں. خاص طور پہ وہ لوگ جو یورپ میں رہتے ہیں, امریکہ میں رہتے ہیں, ان کو خاص طور پہ کہتا ہوں کوئی میری بات سنے تو اپنے بچوں کو آپ جتنی شوق سے انگلش تو وہ خود ہی سیکھیں گے اسی ماحول میں رہ کے. باقاعدہ آپ ان کو ایسے اردو پڑھائیں جیسے یہاں انگلش پڑھائی جاتی ہے, تاکہ ان کا ماضی سے رشتہ ختم نہ ہو. صرف حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی اردو میں تحریریں اتنی ہیں, 2000 سے زیادہ تحریریں ان کی, اور وہ علم کا ایک اچھا خاصا سرمایہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اس کی حفاظت کریں. بہرحال میں موضوع کی طرف دوبارہ آتا ہوں, نکل گیا تھا کہیں اور. تو میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا تسلی دی ہے کہ بل ہم قوم خصیمون, جو لوگ فتنہ پرست ہوتے ہیں ان کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے؟ فتنے کی اشاعت ہوتا ہے. تو ان کی باتوں پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. انسان کو اپنے کام میں لگا رہنا چاہیے. غلطی ایک ہوتا ہے مزاح میں کلمہ کفر کہنا, اس سے تو انسان کافر ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے غلطی سے زبان لڑکھڑا گئی, کہنا کچھ چاہتا تھا نکل کچھ گیا, ایسی چیزوں کو پکڑنا نہیں چاہیے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھی اگر نہیں پکڑا تو دوسرے بھی غلطی کریں گے, تو اس کا حل یہ کہ بھائی کوئی بڑے اس کو لکھ کے دے دیں کہ آپ نے اتنے بڑی محفل میں یہ الفاظ جو کہیں یہ تھوڑے سے محتاط الفاظ نہیں ہیں, تو آپ ایک اعلان کر دیں کہ آئندہ میں ذرا محتاط الفاظ استعمال کروں گا. اتنا کافی تھا. میں بھی بعض دفعہ یہاں بات کرتا ہوں, کوئی ایسی بات کرتا ہوں جس میں کسی دوسرے عالم کی توہین کا پہلو نکل رہا ہوتا ہے, تو بعض دفعہ مجھے کوئی کہتا ہے حضرت آپ نے یہ بیان کیا, اس سے تو فلاں سمجھے گا میرے بارے میں بیان ہو رہا ہے. تو میں وضاحت کر دیتا ہوں بھائی میرا مقصد کسی کی ذات پر تنقید نہیں ہے. تو ایسے اتنا کافی ہے. اب میں نے یہاں کوئی ایسا لفظ بولا, آپ سب گیٹ پہ دھرنا مار کے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی, تو اگلے جمعے آؤں گا پھر میں بیان کرنے, بولیں گے بھائی پھر جاؤ, پھر جو آپ کو پسند ہو اسی کو لے آؤ جا کے. لیکن دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو آپ کے معیار پہ پورا اتر جائے. پھر اگر ہوتا تو بیوی ہوتی. کیا خیال ہے؟ کیونکہ وہ تو کتنی کھود کھرید کر کے لے کر آتے ہیں نا, استخارے بھی نکلواتے ہیں اور یہ خوب تفتیش کر کے پھر لاتے ہیں, لیکن وہ پوری نکلتی ہے آپ کے معیار پہ. اس کو بھی برداشت ہی کرنا پڑتا ہے بیچاری کو, اور وہ بھی آپ کو برداشت کر رہی ہے. وہ بھی یہ نہیں کہتی کہ جیسی میں آپ کو سمجھتی تھی آپ ویسا نکلے ہیں. آپ بھی ویسا نکلے نہیں ہوتے, کچھ ٹیکنیکل فالٹ آپ میں بھی ہوتے ہیں. تو اسی طرح کچھ انسان ہے خطاؤں کا پتلا ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون, تم میں سے ہر شخص خطا کار ہے, بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا سے توبہ کر لے. ہر شخص خطا کار ہے. اس لیے کوئی یہ کہے کہ میں غلطی نہیں کر سکتا, یہ تو ناممکن ہے. اور یہ بھی ہے کہ وہ غلطی ہو بھی, بعض دفعہ غلطی ہوتی نہیں ہے, اس کو غلطی بنا کے پیش کیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک ہماری قوم میں, پنجاب میں ایک شخص نے گھر میں صفائی کی تو گھر میں کچھ اوراق نکلتے ہیں نا پھٹے پرانے, ان اوراق کو جلایا. اتفاق کی بات اس میں کوئی قرآن کا ورق بھی آ گیا, تو توہین رسالت کا کیس کہ اس نے قرآن کے اوراق کو جلایا ہے. اب ثبوت بھی ہے, قرآن بھی ہے, جلا ہوا بھی ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ جج بھی بعض دفعہ سمجھدار ہوتے ہیں, بعض دفعہ جج کا بھی کوئی ذاتی مقصد ہوتا ہے. وہ بھی کچھ ہوا دینا چاہتا ہے فتنوں کو, اس نے بھی ان کو اندر کر دیا کہ قرآن کو جلایا اس نے. تو مسلمان ہے, وہ خدا نخواستہ قادیانی تھوڑی ہے, وہ کیوں قرآن کو جلائے گا میرے بھائی؟ تو یاد رکھو یہ غلطی کبھی غیر مسلم سے بھی ہو جاتی ہے. جیسے کسی مسلمان نے گھر میں ردی کے کاغذات جلائے, اس میں اتفاق سے قرآن کا ورق بھی آ گیا, تو یہ غلطی کبھی کسی غیر مسلم سے بھی ہو سکتی ہے. اس کا مقصد قرآن کو جلانا نہیں ہے, وہ جلا رہا تھا, اتفاق سے قرآن کا ورق بھی جل گیا.
اب اس غیر مسلم کے خلاف اگر کیس ہوتا ہے عدالت میں تو ہماری قوم یہ نہیں دیکھتی کہ یہ کیس کرنے والے برحق ہیں یا نہیں، بس چونکہ عیسائی نے یہ کام کیا تو حب رسول کا تقاضا یہ ہے کہ اس کمبخت کو پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دو اس کو. یہ ظلم ہے میرے بھائی، اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں، یہ اسلام کی بدنامی کا ذریعہ بنتی ہیں یہ چیزیں. اس لیے قوم ایک دم سڑک پہ جو نکل آتی ہے نا بغیر سوچ کہ یہ غلط ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، اس میں تحقیق کی جائے کہ واقعتاً اس کی نیت کیا تھی. لیکن ہماری قوم کو تحقیق کرنا یا سوچنا، یہ جو شخص یہ بات کرے گا نا وہ بدنام ہو جائے گا. جو اس قسم کی بات، وہ کہیں گے یہ عیسائیوں کی سائیڈ لے رہا ہے. یہ کس کی سائیڈ لے رہا ہے؟ عیسائیوں کی. یہ یہودیوں کی سائیڈ لے رہا ہے. تو بھائی یہ نہیں دیکھتے کہ جو بیان کرنے والا کیا اس کے عیسائیوں سے تعلقات ہیں یا اس کو عیسائی پیسے دیتے ہیں. تو ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں، آپ کا کسی عیسائی سے جھگڑا ہو رہا ہے، پیسے نہیں دے رہا، آپ توہین رسالت کے کیس میں کوئی بھی اس طرح کے کام کروا لیں اس سے اور توہین رسالت کے کیس میں اس کو اندر کر دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ توہین رسالت کا قانون غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے، قرآن مجید کی شان میں کوئی گستاخی کرے، ہماری نظر میں اس کو لٹکا دینا چاہیے، قتل کر دینا چاہیے اس کو. لیکن گستاخی کا یقین تو ہو. قوم کے جذبات کو گستاخی نہیں کہا جاتا، اس سے دنیا میں دین بھی بدنام ہوتا ہے. خود بے دینوں کی نظر میں وہ دین سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ عجیب سی قوم ہے. میں نے اس قسم کے جتنے کیسز ہوئے ہیں ان میں بڑے اکابر علماء کو کبھی بھی انوالو نہیں دیکھا. جنید جمشید کے خلاف آپ نے ملک میں کسی بڑے بزرگ جو اہل فتویٰ میں سے ایک بھی فتویٰ نہیں آیا. اور یہ بھی بتا دوں، میں یہ جو جنید جمشید کی سائیڈ لے رہا ہوں اس لیے نہیں کہ وہ تبلیغی جماعت سے ہے. میں کہتا ہوں اگر کوئی بریلوی بھی ایسی بات کرے نبی کی شان میں جس میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہو تو اور اس کی تعویل ہو سکتی ہو، تو بریلوی عالم کے قول کی بھی تعویل کرنا واجب ہے. کیونکہ ہمیں بریلویوں کے سے اختلاف الگ، لیکن بریلویوں کے بارے میں اتنا ضرور معلوم ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کرتے، وہ تو غلو کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. ہمیں تو ان سے شکایت یہ کہ نبی کی محبت میں اتنا غلو کہ اللہ اس کے رسول کو ملا دیا، کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا اللہ اس کے رسول میں. یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، اس کو چھوڑ دو. اب اگر کوئی بریلوی بیٹھ کے کوئی بات کرے، بریلوی عالم، اور وہ ایسا لفظ بولے جس کا ایک صحیح مطلب بھی لیا جا سکتا ہو، نبی کی تعظیم والا اور نبی کی توہین والا بھی، تو ہمارے علماء کیا کرتے ہیں کہ نبی کی تعظیم والا مطلب لیتے ہیں، توہین والا مطلب نہیں لیتے، چاہے وہ بریلوی عالم کیوں نہ ہو. تو جس سے جو اختلاف ہے وہ اختلاف تو کرنا چاہیے، اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے. لیکن جو چیز آپ کا ایک سے جھگڑا پیسوں کا چل رہا ہے اور توہین رسالت کے کیس میں آپ اس کو اندر کر دیں، بات کچھ اور چل رہی ہے اور آپ اس کی باتوں پکڑ کے کوئی اور کیس اس کے اوپر ڈال دیں، تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کا دل فاسد ہے. آپ اپنے اختلافات کو حدود کے اندر نہیں رکھتے، آپ اپنے اختلافات کو حدود سے اعتدال سے بڑھا لیتے ہیں آپ اپنے اختلافات. تو ان تمام چیزوں کی ہمارے معاشرے میں اصلاح کی ضرورت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بات ساری یہ کہ حکومت جب بے لگام ہو نا، ہمارے جو وزارت مذہبی امور ہے پاکستان میں، اس کا کام سوائے مزاروں پہ چادریں چڑھانے کے اور مزاروں میں جو حرام کاری کے نام پہ جو حرام خوروں کی جیبوں سے جو حرام چندے آتے ہیں، تو وزارت کے جو اس میں وہ سارے چندوں سے ان کے توندے بھرتی ہیں. اس کے علاوہ وزارت مذہبی امور کا ہمارے ملک میں اور کوئی کام بولو بھائی ہے نہیں. مزاروں پہ دیکھنا جتنے جو وزیر ہیں نا، اللہ ماشاءاللہ، میں کسی متعین شخص کو نہیں کہہ رہا، لیکن جو وزیر کے ذمے کام ہوگا، وزیر چاہے کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، تو ذاتی نیکی سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ کام جو اس کے ذمے لگے ہیں وہ یہی لگے ہیں حکومت نے. حالانکہ پوری دنیا میں جو مذہبی امور کی وزارتیں ہوتی ہیں، جیسے سعودی عرب ہے، دبئی ہے، وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ کسی سے کوئی ایسا بیان ہو تو وہ نوٹس لیتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ دیکھتی ہیں کہ یہ توہین ہے بھی یا نہیں ہے. تو جب حکومت اپنی ذمہ داری چھوڑ دیتی ہے تو پھر معاملہ کس کے ہاتھوں میں آتا ہے؟ عوام کے ہاتھ میں. پھر اس کی کوئی حدود نہیں ہوتی، پھر وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس سے آپ کو یہ بھی پتا چل گیا کہ ہماری کتنی معلومات میں اضافہ ہو. دیکھیں ہماری جو مذہبی امور کی وزارتیں، ان کی ذمہ داریاں بنیادی کیا ہیں. سمجھ میں آ گیا؟
اب اگر کوئی وزیر بننے کی کوشش کرتا ہے تو یہ سب چیزیں ذہن میں رکھے کہ پاکستان کی جو وزارت ہے اس کا کام کیا ہے، مزاروں پہ جو چندے جمع ہوتے ہیں وہ چندے سے اپنی بھی جیبیں بھرنا اور تھوڑا سا اوپر والوں کو کھلانا. آپ چلے جائیں کبھی یہ کلفٹن پہ، غازی کیا نام ہے، عبداللہ شاہ غازی کا کلفٹن پہ بھی ہے، ماڑی پور میں بھی ان کا بچپن کا ایک مزار ہے. ان کے بچپن کی قبر ماڑی پور میں اور جب جوان ہو گئے تھے تو ان کی قبر کلفٹن میں ہے. 2 قبریں ہیں، ایک بزرگوں کی پاکستان میں 5 قبریں بھی ملتی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ چاہے قبر کے اندر کچھ ہو ہی نہیں، آپ کسی بھی کچی آبادی میں کوئی مرا ہوا کتا ہو نا، اسے زمین میں دفن کریں، قبر بنائیں اور ایک جھنڈا گاڑ دیں اس کے اوپر، اور ایک بیان عامر لیاقت کا کروا لیں وہاں پہ معذرت کے ساتھ. یعنی ایک سہولت آپ کو ملی ہوئی ہے زمانے میں، عامر لیاقت کا صرف ایک بیان اس قبر پہ کروا لیں، بٹھا کے تھوڑا سا رلوا لیں اس کو شب برات کی رات میں. قبر پہلے آپ اپنے نام الاٹ کروا لیں ورنہ کوئی اور قبضہ کر لے گا. تو قبر پہلے آپ اپنے نام الاٹ کروا لیں کہ اس قبر پہ کوئی اور قبضہ نہ کرے. ایک بیان ڈاکٹر صاحب کا ہو گیا، وہی کڑائی والے کرتوں کے ساتھ، یہ ضروری ہے. پھر آپ وہاں چارپائی ڈال کے بیٹھیں. جتنی بے روزگاری کی شکایتیں ہیں کہ حضرت گزارا نہیں ہو رہا، بچوں کی اسکول کی فیسیں نہیں، اگر وہ پوری نہ ہوئی تو آپ مجھے پکڑیے گا کہ امام صاحب آپ کی ہدایات پہ ہم نے عمل کیا تھا مگر اب تک غریب کے غریب ہیں. کروڑ پتی نہ بن جائیں تو میرا نام بدل دیں، لیکن اس میں آپ کو مذہبی امور کے وزارت کے لیے کچھ پیسے نکال کے، سمجھ میں آ رہی ہے بات، وہ رکھنے پڑیں گے حکومت کو خوش کرنے کے لیے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو یہ عمل، اور اس سے بھی آسان طریقہ بتاؤں آپ لوگوں کو کمانے کا. موضوع تو چینج ہو رہا ہے لیکن بہرحال یہ باتیں آپ کے فائدے کی ہیں. سب سے آسان طریقہ اس وقت دنیا میں دولت کمانے کا، جو سب سے آسان طریقہ، اس کے لیے تھوڑا سا ایک کام کرنا پڑے گا کہ داڑھی رکھ لیں اور ایک عدد ٹوپی پہن لیں، چہرے پہ تھوڑا سا نور ٹائپ کی چیز آ جائے آپ کے. پھر آپ دکان کھولیں. دکان کے اگر پیسے نہیں ہیں تو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ سہولت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کے پاس دکان کے کرائے کے پیسے بھی نہیں. اپنے ہی گھر میں، بلکہ گھر نہیں ہے تو زیادہ اچھا فٹ پاتھ پہ بیٹھ جائیں، اس پہ کاروبار زیادہ چلے گا. پھر آپ تعویذ گنڈے کا کام شروع کریں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس میں طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی آئے آپ سے کہ جی میرے ساتھ یہ لوگ آئیں گے، جب آپ ایک تھوڑا سا سائن بورڈ لگا دیں کہ یہاں سنگ دل محبوب کو بھی قدموں میں لایا جاتا ہے. اشتہار کے لیے آپ جو نوٹس بورڈ لگے ہوئے ہیں انہی کو کاپی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو سوچنا نہ پڑے، وہ رکھیں آپ. اس کے بعد آپ کیا کریں، سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں، اور اس طرح کے لمبے چوڑے دعوے جو ہے نا لکھ کے لگا دیں. پھر جب کوئی شخص آتا ہے تو آپ اس کی پوری بات غور سے سنیں، پھر اس کا بنیان سونگیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی بات سمجھ؟ آپ اسے کہیں میں نے آپ کی پوری بات سن لی ہے، کنفرم نہیں ہے کہ آپ پر جن بھوت ہیں یا نہیں، یہ کنفرم نہیں ہے. تھوڑا سیاست سے بھی تو کام لینے چاہیے نا انسان کو. ہر ایک کو جن بھوت کہتے رہیں گے لوگ بھاگ جائیں گے. کنفرم نہیں ہے ابھی، میں دیکھ کے بتاؤں گا بھائی، میں کوئی 2 نمبر آدمی نہیں ہوں. تو آپ یہ جو بنیان پہنا ہوا ہے، یا جس وقت آپ پہ جن بھوت آتے ہیں اس وقت کو بھی بنیان ہو، یا جن بھوت کیا جو کاروبار یا ٹینشن جو بھی ہوتی ہے تو وہ بنیان آپ اس وقت اتار کے بغیر دھوئے مجھے لا کے دیں. پھر آپ اس کے بنیان کو سونگیں اور آپ اس پر کہیں آپ پر کسی نے کچھ، بولو بھائی، کرا دیا. کس نے کرایا ہے، کیا کرایا ہے، یہ آپ کو بھی نہیں پتا. کیس ہی نہیں بنے گا. بھائی آپ تھانے میں جائیں، آپ بولیں میرے ابا کو کسی نے کچھ کر دیا ہے، کیس بنے گا؟ پولیس والا پوچھے گا بھائی کس نے کیا اور کیا کیا ہے، مارا ہے، سر پھوڑا ہے، قتل کیا ہے، کیا کیا؟ کہیں گے یہ نہیں پتا کہ مارا ہے، سر پھوڑا ہے، تکلیف دی، کچھ ہوا ہے. تو پولیس والا کیا گیا، کوئی کچھ دنیا میں ہر وقت کرتا رہتا ہے، کسی نے سے کچھ نہ کچھ تو دنیا میں ہوتا رہتا ہے. تو اس لیے یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں تاکہ کوئی کیس ویس بھی نہ بنے. تو یہ کیا کہے گا آپ سے، کسی نے کچھ، بولو بھائی، آپ یعنی اس کو بتائیں کسی نے کچھ کر دیا ہے. تو پھر تعویذ کے لیے اگر آپ نے اس میں بسم اللہ لکھ دی نہیں چلے گا. تعویذ کہیں گے بسم اللہ تو میں بھی لکھ سکتا تھا، اس میں کچھ ٹیڑھی میڑھی لکیریں بنائیں آپ، ٹیڑھی میڑھی لکیریں بنائیں آپ، گول مول سی کچھ ستارے اس طرح کے جو آپ کو خود بھی سمجھ میں نہ آ رہے ہوں. ایسی چیز بنائیں آپ خود حیران ہو یہ آج میرے ہاتھ سے کیا بن گیا ہے. جتنی بے ترتیبی لکیریں ہوں گی اوٹ پٹانگ اتنا وہ تعویذ زیادہ چلے گا.
کیونکہ لوگ کہنا یار اگر ایسے پھٹے سے کھینچی ہوتی ہے کچھ تو ہم بھی کر لیتے ہیں. کچھ ایسی چیز لے کر آ رہا ہے کہ دوسری دفعہ میں آپ خود بھی وہ نہ بنا سکیں. اس کے بعد پھر اسے کہیں کہ یہ ایسے نہیں کھا لینا ورنہ الٹا اثر ہو جائے گا. جتنا اس کو لگائے نا کہ عجیب سی چیز مل رہی ہے مجھے, اتنا اس پہ اثرات زیادہ ہوں گے. پھر وہ کیا کرے گا, پھر آپ اس کو جتنا آپ کی جو وہ ٹرم پٹرم اس وقت سمجھ میں آ رہا ہو, کیونکہ کوئی غور و فکر, کوئی نصاب تو ہے نہیں عاملوں کے پاس. پتہ ہے کوئی نصاب ہو, کوئی کورس ہو جو یہ ہوتا ہے تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے, کوئی اس کا کورس نہیں. سب ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے ایسے ہی. تو آپ ایسے بنا کے اس کو دے دیں. تعویذ کی قیمت صرف 100 روپے رکھے, کروڑ پتی نہ بن گئے 1 سال کے اندر, میرا نام بدل دینا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بنے ہیں لوگ. اور داڑھی کی شرط بھی کوئی لازمی نہیں ہے. آج کل بغیر داڑھی والے بھی, داڑھی تو اپنے آپ کو نیک شو کرنے کے لیے کہ میں نیک ہوں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو بہترین بزنس چلے گا آپ کا. اس لیے بار بار کہتا ہوں ان عاملوں کے پاس نہیں جایا کرو, چاہے دیوبندی ہو, چاہے تبلیغی ہو, چاہے مجاہد ہو, چاہے کسی بزرگ کا خلیفہ ہو. کئی لوگ الحمدللہ ٹھیک ہو چکے ہیں میرے علاج سے. اور میرا علاج کیا ہے؟ علاج چھڑوا دینا. میرے پاس ایک فہرست بن چکی ہے ایسی خواتین اور ایسے مردوں کی جن پہ جنات آتے تھے, چڑیلیں آتی تھی, یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا, ان کا میں نے فون پہ علاج کیا ہے. اور علاج کیا کیا ہے بولو بھائی؟ کہ جو علاج کر رہے تھے وہ علاج ان کا چھڑوا دیا. اور ان میں اتنا کانفیڈنس بھر دیا کہ بھائی آپ یہ نیت کر لو کہ میں ان چڑیلوں سے مر جاؤں گا لیکن کسی کے پاس علاج کے لیے نہیں جاؤں گا. ایک دفعہ عزم کر لو, 2-3 مہینے کے بعد وہ الحمدللہ ٹھیک ہو گئے. ایک نہیں ہے, ایسے کئی لوگ ہیں. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. دوبارہ بس وقت بھی پورا ہو چکا ہے, اپنی بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ہمیں کیا حکم دیا میرے بھائی, اور احادیث میں بھی ہے, اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم, کہ مسلمان کی کوئی بات ہو یا اس کا کوئی عمل ہو یا اس کا کوئی کلام ہو تو ہمیشہ اس کو اچھے محمل پر محمول کرو. اس کے 100 مطلب میں سے 99 اگر غلط نکلتے ہیں, 1 مطلب صحیح نکلتا ہے, تو کون سا مطلب مراد لو؟ صحیح. اور سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں کوئی شخص ہے ہی غلط, سوچ ہی کا غلط ہے, اس کا سارا دن کام ہی صحابہ کرام کی گستاخی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین, اس کا نظریہ ہی ایسا ہے, پھر اس کے کلام کو صحیح رخ دینے کی ضرورت نہیں. وہ آدمی صحیح نہیں ہے, اس کو خام خامے تعویلات کرنے کی کیا ضرورت. جیسے وہ ایک بادشاہ تھا نا, بادشاہ لوگ بھی چھوڑو ہوتے ہیں, ان کے چمچے بھی چھوڑو ہوتے ہیں. تو بادشاہ نے ایک دفعہ تقریر کے دوران کہا کہ میں اتنا بڑا نشانے باز ہوں, میں نے ایک دفعہ تیر مارا تو وہ ہرن کی پچھلی ٹانگ سے نکل کے اس کی کنپٹی میں جا کے گھسائے. تو بہت بڑی چھوڑ دی. تو اس چمچے کو پریشان ہوا کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا, بادشاہ سلامت نے آج کچھ زیادہ ہی کر دی ہے. تو چمچے نے فوراً تعویل کی کہ حضرت, وہ لوگوں سے کہا کہ ایک منٹ, عوام ایک دم نا پتھر اٹھا کے ٹماٹر اٹھا کے مارنے لگی تھی. اس نے کہا ایک دن صبر کریں, میں نے خود دیکھا یہ منظر. اس وقت ہرن پچھلی ٹانگ سے اپنی کنپٹی کو کھجا رہا تھا. بھائی بس تو اس قسم کی تعویلات کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ بادشاہوں کا اور سیاست دانوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ بولنا. تو ان کے جھوٹ کو خام خامے کے جنہوں نے جو یہ لمبا جھوٹا بیان دیا, اس کا یہ مطلب بھی تو ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا بھائی. ان کا کام صبح شام جھوٹ بولنا ہے. یہ سچ بولیں گے تو یہ چل بھی نہیں سکتے, آگے 2 دن نہیں چل سکتے. تو اچھے لوگوں کی بات کی تعویل کی جائے گی, برے لوگوں کی بات کی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. یہ بیان کے دوران ایک واقعہ نقل کرتے کرتے ذہن سے نکل گیا تھا. میں واقعہ سنا رہا تھا کہ وہ ہندوستان کے کسی چینل سے خبر شائع ہوئی, BBC میں کل دیکھی, تو وہ اس پہ وہ بات آ گئی. وہ ہندی میں, اردو میں خبریں تھی, تو وہ کچھ ہندی کے الفاظ لے آتے ہیں درمیان میں. اس میں یہ بتایا گیا, کیونکہ انڈیا کو کوئی بھی ایسی خبر ملے جس میں مسلمانوں کا مذاق اڑانے کا اس کو موقع مل رہا ہو, تو وہ خوب اس خبر کی اشاعت کرتے ہیں. اس میں یہ دکھایا کہ کسی ایک گاؤں میں جس کی بہت آبادی ہے, اس گاؤں میں کسی دیوبندی کی نماز جنازہ پڑھائی بریلویوں نے, یعنی گاؤں کے لوگ زیادہ تر بریلوی تھے, انہوں نے نماز پڑھا دی کس کی؟ دیوبندی کی. یعنی یہ دیوبندی بریلوی کے الفاظ میں ان کی نیوز چینل والا جو خبریں پڑھ رہا ہے نا وہ بتا رہا ہے. تو اس پہ وہاں کے لوگوں نے فتویٰ دیا کہ جن لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی ہے تقریباً پورے گاؤں نے, کہ سب کافر ہو گئے, سب کا نکاح ٹوٹ گیا. اب یہ انڈیا یہ خبر نقل کر رہا ہے. تو لوگوں میں احتجاج ہوا کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی. کہا کہ چونکہ دیوبندی گستاخ رسول ہوتے ہیں,
صحیح ہے نا. تو گستاخ رسول کا جنازہ پڑھانا بھی رسول کی شان میں گستاخی, لہذا پڑھانے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج, اور جن جن نے جنازہ پڑھا وہ بھی سارے دائرہ اسلام سے, کیونکہ اسلام میں داخل تو ہو نہیں رہے, خارج کرو فی الحال. ایک زمانہ تھا جب اسلام کے دائرے میں لوگ داخل ہوتے تھے, آج کل اس سے خارج ہونے کا جو ہے نا وہ ذرا زیادہ ہو رہا ہے. تو وہ پھر بڑے چسکے لے کے نا خبریں پڑھتے ہیں تاکہ مسلمان بدنام ہونے کا کوئی بھی ان کو موقع ہاتھ سے ضائع نہیں جانے دیتے. پھر اس میں دکھایا ویڈیو میں کہ لوگوں میں احتجاج ہوا تو پھر کسی سے فتوا لے کر آئے, کسی بڑے مفتی صاحب سے, انہوں نے فتوا دیا کہ سب کافر ہو گئے, سب کا نکاح دوبارہ ہوگا. تو ہول سیل کے حساب سے نکاح ہو رہا ہے وہاں پہ, پورا گاؤں بیٹھا ہوا ہے بینچ پہ لائن میں, سب دولہے بیٹھے ہوئے, پرانے دولہے, دوبارہ سے ریپیئرنگ ہو رہی ہے ان کے نکاح کی. اچھا جیو نے بھی دکھایا یہ, صحیح, میں تو BBC دیکھتا ہوں کبھی کبھار, اس میں تو اس لائن سے بیٹھے ہوئے بینچ پہ ان سب کے نکاح ہو رہے ہیں. خبریں پڑھنے والے نے کوئی تبصرہ نہیں کیا, خبر نشر کر دی, لیکن مقصد کیا ہوتا ہے؟ دین کا مذاق اڑانا کہ یہ ہو رہا ہے ان کے یہاں. اتنے پرانے لوگوں کے نکاح دوبارہ سے ریپیئر ہو رہے ہیں. اس مسلک نے دوسرے مسلک کے جنازہ پڑھا دیا تھا. تو اس لیے یہ سوچ ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہ ظاہر ہے سنجیدہ علماء تو کوئی بھی اس قسم کا فتویٰ نہیں دیں گے. ہندوستان میں بڑے بڑے اکابر ہیں, بہت بڑے بڑے علماء ہیں, وہ کبھی ایسا فتویٰ نہیں دیتے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھ لی تو اسلام سے خارج اور نکاح ٹوٹ گیا. تو ایسے چھوٹے موٹے فتین قسم کے ہوتے ہیں جو مذہبی جوش جن میں ہوتا ہے مگر عقل نہیں ہوتی, وہ اس طرح کے فتوے بھی دیتے ہیں. فتوے کا لفظ بہت ہلکا بن چکا ہے, کوئی بھی کسی مولوی صاحب سے کچھ بھی پرچے پہ لکھوا کے لے آئے تو وہ فتویٰ بن جائے گا. تو فتوے میں بھی یہ خیال کیا کریں کہ جو بڑے ادارے ہیں ملک میں, لاہور میں جامعہ اشرفیہ ہے, یہاں جامعہ فاروقیہ ہے, دارالعلوم کرنگی ہے, یا بنوری ٹاؤن ہے, یا جامعہ رشید ہے, تو کسی بڑے ادارے کا فتویٰ ہونا چاہیے. اس بڑے ادارے کی کیا رائے ہے آپ اس کے بارے میں, اس پر عمل کرنا چاہیے. ذاتی شخصیتوں سے فتوے لے کے, اور وہ چاہے 100 علماء ہو چاہے 2000 علماء کے دستخط کیوں نہ کروا دیں کسی فتوے پہ, جب تک وہ کسی بڑے ادارے کا اس پہ ہاتھ نہیں ہے, کیونکہ بڑے اداروں میں ریسرچ ہوتی ہے ہر لحاظ سے, ہر طرح سے, وہاں سنجیدہ علماء ہوتے ہیں جو بڑے اکابر سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں, تو فتویٰ بھی انہی کا معتبر ہوتا ہے. ایسا نہیں کوئی بھی مسجد کا امام ہے, کوئی بھی مولوی صاحب ہے, اس نے کچھ لکھ کے ٹھپا لگا دیا تو اب وہ فتویٰ آ گیا. تو اسی قسم کے فتوے ہوتے ہیں, پھر اس کے یہ نقصان ہوتا ہے. پرانے دادے نانے بھی ہوں گے میرا خیال ہے جن کے دوبارہ سے نکاح ہو رہے ہیں, صحیح ہے نا. ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے میرے دادا نے میری دادی کو طلاقیں دے دی ہیں, 80 سال کی عمر میں, یہ پتہ نہیں 75 سال کی عمر میں طلاق دے دی اپنی بیگم کو. میں جامعہ رشید میں تھا اس وقت, تو وہاں دادا بھی آ گئے, یعنی ان کو بھی لے کر آئے. 70-75 وہ کانپ رہے ہیں, ہانپ رہے ہیں نا. تو یہ انہوں نے دی ہیں. میں نے کہا کتنی دی ہیں؟ کہہ رہے 3 دے دی ہیں. تو میں نے کہا نہیں بھی دیتے تو کیا ہونا تھا, دے بھی دی تو بھی کچھ نہیں ہونا, جاؤ رہو. کہہ رہے ان میں سیپریشن, علیحدگی بڑا مشکل ہو جائے. میں نے کہا علیحدگی کی ضرورت نہیں ہے. اس فقہ نے لکھا اتنے بڑھاپے میں اگر طلاق ہو نا تو میاں بیوی کو علیحدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ویسے ہی علیحدہ ہیں وہ, ٹھیک ہے نا, ان کو ضرورت نہیں. میں کہنے لگے بچوں کی خاطر اگر یہ ایک ہی گھر میں رہ لیں یا کوئی ایسا فتویٰ دے دیں کہ نہیں ہوئی طلاق. میں نے کہا طلاق تو ہو گئی ہے, لیکن یہ کہ ان کو کوئی اتنی پرابلم کی ضرورت نہیں. ان سے بولو اتنا ہانپنے کانپنے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان نہ ہو. جس گھر میں رہ رہے ہیں اسی گھر میں دادی بھی رہتی رہے. میں نے کہا ویسے بھی الگ ہی سوتے ہوں گے, الگ ہی. انہوں نے کہا ہاں بیچارے بوڑھے ہیں, کیا الگ الگ ہی سوتے ہیں. تو میں نے کہا سونے دیں, کچھ نہیں ہوتا, کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. اب چاہتا ان کو ڈرانا تو ڈرا دیتا, ہائے کیا کر دیا, اس عمر میں طلاق دی, شرم نہیں آتی, اس کو لے کے جاؤ دادی کو کسی اور گھر میں, ان کو کسی اور گھر میں. تو وہ دادا جو اتنے بیچارے پہلے ہی کانپ رہے تھے وہ مر جاتے ہیں, وہ بیوہ ہو جاتی ہیں. ابھی تو طلاق یافتہ ہیں, بیوہ ہو جاتی ہیں دادی. تو جو مفتی ہے اس کی ذمہ داری ہے لوگوں کے مسائل کو حل کرنا, مسئلے پیدا کرنا جو ہے نا اس کی ذمہ داری نہیں ہے. شریعت کی روشنی کے اندر رہتے ہوئے. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا مقولہ ہے کہ علم یہ ہے کہ جہاں تک شریعت نے گنجائش دی ہے, علم اسے کہتے ہیں کہ اس گنجائش سے فائدہ اٹھایا جائے اور عوام کو اس شریعت کا وہ فائدہ بتایا جائے. اور کہا کہ ہر چیز کو ناجائز, ہر چیز کو حرام, اور ہر جگہ پابندیاں, اور یہ نکاح ٹوٹ گیا, یہ حرام ہو گیا, یہ ہو گیا, اور واجب القتل, اور گردن اڑا دو, اور بوٹیاں بنا کے کھال کسی کو دے دو, چانپے اس کو دے دو. کا ان چیزوں کو جذباتی لوگ پسند کرتے ہیں, مگر سمجھدار اور علمی لوگ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے. ہاں جہاں شریعت نے سختی کا حکم دیا وہاں بہرحال سختی بھی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.